تو جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں ان کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے لڑنا، بس ان سے، کسی جاتی سے نہیں، کہ نسل کی بنیاد پر کسی سے نہیں، کسی قوم سے نہیں کہ دو جاتیاں مل گئی اور ایک تیسری جاتی کے خلاف ہو. یہ بھی تو جنم کے آدھار پر ہوا. یہ بنیادی سوچ کے اندر غلط ہے. اپارچونسٹک جو گٹھ جوڑ ہے یہ وہ نہیں چلتا، اور کبھی پائیدار نہ ہوا ہے. بہت ہوئے ہیں یہ ایگریمنٹس پہلے، اب بھی کبھی کامیاب نہیں ہو. تو ویچارک بنیاد پر ان سے کہیے کہ آئیے ہم لوگ آدان پردان کریں، آئیے افہام و تفہیم کریں، اس کی بنیاد پر جوڑیں. اور پھر یہ جو کرونا وائرس آیا اور ساری دنیا ایک دم ایسا ہو گیا جیسے تہلکہ مچ گیا پوری دنیا میں. یہ ایج اولڈ تجربے سے معلوم کہ جو چیز ہمارے جسم کے جس آرگن سے کوئی ویجیٹیبل یا پھل کی اگر شکل ملتی ہے تو وہ اس میں فائدہ کرتا ہے. اس کا جو شکل ہے اس کی وائرس کی، وہ اگر انجیر کو کاٹے تو اندر کے حصے سے ملتی ہے وائرس کی شکل. یہ بہت اہم بات ہے. تو انجیر بہت مفید ہوگا یقیناً. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مرتضیٰ رسول النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیتہ ازواجہ ذریاتہ بارک وسلم. برادران کرام، 15 دسمبر سے پورے ملک میں ایک جو پریشانی تھی اور جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خاص طور سے اس سے متاثر تھے، ایجیٹیشن چل رہا تھا اس پریشانی کی وجہ سے. اب وہ خبر دب کے سارے میڈیا میں ایک ہی خبر ہے، وہ کرونا وائرس میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا، اور اس نے سب کو دبا دیا اس لیے کہ ایک تہلکہ ہے پوری دنیا میں. یہاں بھی اس لیے بڑھ گئی کہ یہاں بھی کیسز آ گئے، اور جہاں بھی آتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. کچھ چیزیں بہرحال اس موضوع سے متعلق بھی اہم ہیں جو میں لگاتار پچھلے کئی ہفتوں سے میں جس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں کہ طرح طرح کے جو مسلمان سیاسی فارمولے سوچتے ہیں انہیں ہمیشہ دین کی بنیادوں پہ بھی پرکھنا چاہیے. مثلا میں نے سرسری طور پر ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ مسلمانوں کے مسائل کا موجودہ دور میں یہاں ہندوستان میں جو اس وقت موجودہ سیاسی حالات کی وجہ سے جو مسائل ہیں ان کا یہ حل نہیں ہے کہ مسلمان اور دلت آپس میں ایکا کر لیں. یہ ایک منفی بات ہے. اسلام نے کبھی منفی بات نہیں کی انسانوں کے معاملے میں. مل کر ایکا کرنے کس کے خلاف؟ کسی کے خلاف ہوگا نا. جب مل کر ایکا کریں گے، مل کر ایکا کریں اونچی ذات کے ہندوؤں کے خلاف. بنیادی طور پر غلط ہے اسلام آپ کے لوگوں کے عقل میں چاہے جتنی آتی. اسلام کی تعلیم کے بنیادی طور پر خلاف. دلتوں کو نفرت ہے اونچی ذات کے لوگوں سے، بہت بڑی تعداد کو نفرت بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے ان کے اندر اور بیداری آ رہی ہے، اویکننگ ہو رہی ہے، اتنا ہی وہ اور بڑھ رہی ہے ان کے اندر. اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے ایک بہت لمبے عرصے ہزاروں سال سے ظلم کیے. ان مظالم میں تو مسلمانوں نے بھی دخل نہیں دیا جب یہاں پہ پاور میں تھے تو انہیں روک کے. لیکن بہرحال وہ جو ان کے اوپر ظلم ہوئے وہ پیدائش کی بنیاد پر ہوئے نا. جنم کے آدھار پر دنیا میں جہاں تک عقائد کا سوال ہے، مذاہب کا سوال ہے، ایک ہی مذہب ہے جو پیدائش کی بنیاد پر ایک گروپ کو حقیر سمجھتا ہے اور چھوٹا سمجھتا ہے. پیدائش کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور ظلم ہوتے چلے گئے. قرآن نے تو ہم سے کہا تھا کہ جہاں بھی جس گروپ کے اوپر بھی ظلم ہو وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہوگا اگر تم جاؤ گے ظالموں سے لڑنے کے لیے. اسے تو ہم نے نہیں کیا اور ہم نے اس پر غور بھی نہیں کیا. لیکن اب یہ سمجھنا ایک بہت بڑا گروپ ہے اونچی ذات کے ہندوؤں سے نفرت کرتا ہے
یہ اونچی ذات کے ہندو انہی کو استعمال کرتے چلے آئے آج تک مسلمانوں کے خلاف، بہت سے ٹکراؤ کے اندر، بہت سے فسادات کے اندر۔ یہ پبلسٹی بھی خوب ہوتی ہے، خاص طور سے وہی لوگ کرتے ہیں دلت، کہ تعداد میں وہ بہت ہیں، وہ اور مسلمان مل جائیں تو اکثریت میں ہو جائیں گے یا انہیں دبا دیں گے۔ ہمارا مقصد کسی گروپ کو دبانا نہیں ہے۔ اسلام تو امن کا پیغام ہے، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں۔ اور ان میں بھی جو اونچی ذات کے ہیں، ان کی نفرت بھی تو پھر جنگ کی بنیاد پر ہوئی نا۔ اگر اونچی ذات کے لوگوں کے خلاف ایک محاذ بنا لیں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر بنائیں چاہے اکیلے بنائیں، یہ رد عمل کی نفسیات ہے، یہ ریئیکشنری بات ہے۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا پیدائش کی بنیاد پر، کسی خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد پر۔ اب وہ ان تمام لوگوں سے نفرت کریں جو پیدائش کی بنیاد پر، جو اونچی ذاتوں کے اندر پیدا ہو، وہی ریئیکشن ہوا رد عمل۔ اصول ہی غلط ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ پیدائش کی بنیاد کے اوپر کوئی قابل نفرت، ظلم کرنے والے ان کی مخالفت کی جائے گی۔ اونچی ذات کے لوگوں میں سے اس موجودہ ایجیٹیشن میں، اس سے پہلے مسلمانوں پہ جب پریشانیاں آئیں، اور پرانی باتیں تو بات پرانی ہے، وہاں سے ہم لے لیں گجرات کے فسادات سے یہاں تک جب آئے، بہت بڑی تعداد میں اگر لوگ نکل کر آئے، کہنے والے، آواز اٹھانے والے، جو آواز لگاتار اٹھاتے چلے گئے، وہ سب اونچی ذات کے لوگ تقریباً سارے، اس میں برہمن آدھے سے زیادہ برہمن، جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی، ان کو حکومت بلیک میل کرے گی، ان پر سختیاں کرے گی، کر رہی ہے، اور وہ اپنے اصولوں پر جمے ہوئے۔ تو جتنا کھل کر انہوں نے ساتھ دیا اونچی ذات کے لوگوں نے، مطلب ان میں سے نکلے لوگ، اور ظلم کے خلاف، اور صرف مسلمانوں کا نہیں، دلتوں کے معاملے میں، وہ جو قبائلی ہیں آدیواسی، ان کے معاملے میں بہت بڑی تعداد کے اندر اونچی ذات کے وہ لوگ ہیں جو ان گھروں کے اندر پیدا ہوئے، لیکن وہ ہیں جو انصاف کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو ہم کسی ذات یا کسی فیملی میں پیدا ہونے کی بنیاد پر کیسے سب سے نفرت کریں گے؟ اور جن سے نفرت کریں گے ان کو پیغام کیا دیں گے؟ اسلام کا پیغام تو سب کے لیے تھا، ایک گروپ کے ساتھ مل کے دوسرے سے نفرت کریں، تو یہ تو اسلام تو یہ نہیں سکھاتا۔ ذہنوں میں یہ ایزی سلوشن آتا ہے اس لیے کہ خود متحد نہیں۔ میں نے رکھی تھی پہلے بھی یہ بات، کہ آج تک جتنے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، جو پہلا شیعہ سنی بنا تھا، اس میں کوئی دو آج تک ٹکڑے ہوتے گئے ہیں، بالکل ایک فکر رکھنے والوں کے بھی ہوئے، کوئی ایک بھی کیس نہیں جو دو واپس مل گئے ہوں، کہ جڑ گئے ہوں واپس، ان کے اندر کنسیلیشن ہو گیا ہو، ایکا ہو گیا ہو۔ یہ سیاسی نفرت کرنے والے تو مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں، یہ لوگ نہیں ملتے اور یہ نہیں جڑتے، یہ جن کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے مسلمان۔ کون سے مسلمان مل کے کن دلتوں کے ساتھ ملیں گے؟ اور پھر ان کے اندر بھی سینکڑوں فرقے، اسے چھوڑیے، اصولی بات تو وہ تھی جو میں نے پہلے کہی۔ تو ذہنوں میں ایک ایزی سلوشن آتا ہے، اس لیے کہ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کو ساتھ میں لے لیں۔ آپ تو بہت تھے بہت کچھ کرنے کے لیے، بڑے بڑے انقلاب لانے کے لیے بہت تھے، لڑائی کے لیے نہیں، اور امن و پیسفل انقلاب لانے کے لیے بہت تھے۔ ان بہت کے 1% بھی اس کام کو نہیں کرتے جو ان کی اصل ذمہ داری تھی، امت کی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے۔ یہاں پر ہندوستان کے اندر ہمارا جو پرانا تجربہ ہے، آج سے نہیں، یہ بالکل شروع سے، یا کم از کم پچھلے 50 سال سے لگاتار یہ فارمولے آتے رہے کہ مسلمان اور دلت مل جائیں، اور مسلمان اور دلت ایک کر لیں۔ آج کی بات تھوڑی ہے، مسلمان اور دلت مل جائیں، آج تک نہیں ملے نا، ملے تھوڑے تھوڑے سے حصوں میں، ان کے کچھ ایگریمنٹس ہوئے، وہ ایگریمنٹس ہوتے تھے سیاسی بنیاد پر، ان کی بیس ہوتی تھی پولیٹیکل انٹرسٹ، ایک سیاسی طور پر زیادہ مضبوط ہو جائے، اس میں ہمیشہ خود غرضی ہوتی ہے، کچھ دو گروپ مل کے ایک تیسرے کے خلاف ہم ایک بڑا گروپ بنا لیں۔ یہ جب بھی ہوتا ہے، جب وہ الائنمنٹ پولیٹیکل ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے، اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اور جب بھی مفاد کے لیے ہوتا ہے تو وہ ٹوٹتا ہے، اور بہت جلدی ٹوٹتا ہے۔
جب جب یہ الائنسز ہوئے، جب کبھی بھی دلتوں کا موقع آیا، ان کو کوئی اور اپارچونٹی ملی، انہوں نے دھوکہ دیا۔ جب کبھی مسلمانوں کو کوئی اپارچونٹی ملی، ان کے سامنے کوئی آئے آگے بڑھ جائے، انہوں نے دھوکہ دیا۔ دیں گے دھوکہ ہوتا، خود غرضی کے لیے ایک الائنس تھا، کچھ لوگ مل کے کچھ کے خلاف۔ ہمارا کام کسی کے خلاف الائنس نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے ان کا کہیں جہاں بھی زیادتی ہوئی، جب سکھوں پہ زیادتی ہوئی تو ہم نے ساتھ دیا ہوتا، ہم سے قرآن نے کہا تھا۔ جب تاریخ کے اندر لگاتار ہوتی گئی، جب سے یہاں پر مسلمان ہیں، اور خاص طور سے جب مسلمان یہاں حکمراں بھی تھے، تو دلتوں پہ ظلم ہوتے تھے تو مسلمانوں کو نکلنا چاہیے تھا، ان کے حقوق کے لڑنے، کسی قوم کے خلاف نہیں، صرف ظالموں کے خلاف، ان میں سے جو ظالم ہیں، ظلم کے خلاف اصل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ اگر ظلم سے باز آ جائیں تو قرآن تو کہتا ہے میدان جنگ کے اندر بھی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے تو بس بات ختم، اب جنگ آگے نہیں ہوگی، میدان جنگ میں بھی جو جنگ روک دی جائے گی۔ اور اگر تمہیں یہ ڈرو وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ کہ یہ تو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اس وقت دب رہے تھے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ میدان جنگ کے اندر اگر صلح کا پیغام بھیجیں، اس کی طرف جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا تم بھی صلح کر لینا، تم بھی جھکنا۔ میدان جنگ میں وہ جو ایگریسر تھا، وہ جس نے پہل کی تھی، وہ جو زیادتی کر رہا تھا، اسلام تو زیادتی کرتا نہیں، وہ اگر صلح کا پیغام جنگ کے دوران بھیج رہا ہے تو کیوں بھیجے گا؟ تو تبھی بھیجے گا جب دب رہے ہوں گے یا ہار رہے ہوں گے۔ کہا کہ اگر یہ تو جانتا ہے نا اللہ، تو کہا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ وہ ان کا دھوکہ دینے کا ارادہ بھی اگر تمہیں محسوس ہوتا ہو، اگر وہ ایسا کریں گے، اس کا ارادہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، صلح سے مت ہٹنا۔ یہ تو جنگ کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر امن کے پیغام کی بات تھی۔ جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں، ان کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے لڑنا، بس ان سے، کسی جاتی سے نہیں، نسل کی بنیاد پر کسی سے نہیں، کسی قوم سے نہیں کہ دو جاتیاں مل گئی اور ایک تیسری جاتی کے خلاف ہو۔ یہ بھی تو جنم کے آدھار پر ہوا۔ یہ بنیادی سوچ کے اندر غلطی ہے، جہاں کہیں ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور اصل میں تو اسی لیے آتی ہے کہ خود اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتے۔ کتنے حل دیے میں کتنی دفعہ رکھ چکا قرآن نے مسائل کو حل کرنے کے، اسے نہیں کرنا چاہتے یہ پولیٹیکل گٹھ جوڑ ضرور ملے ان سے، اس لیے کہ وہ ان کے آفرز آ رہے ہیں، تو ضرور آفرز کو قبول کریں، لیکن آفرز کو قبول کریں زیادتی کو ختم کرنے کے لیے۔ آفر کو قبول اس بات کے لیے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کسی قوم کے، کسی جاتی کے خلاف، کسی نسل کے خلاف مل کر اکٹھا ہوں گے یا لڑیں گے یا ان کا مقابلہ کریں گے یا ان کی مخالفت کریں گے۔ ہم زیادتی کے خلاف لڑیں گے، اس بات پہ آؤ ایگریمنٹ کریں۔ ایکتا ہو تو ویچارک ایکتا ہو، اصولوں کی ہو۔ یہ سیاسی اپارچونسٹک جو گٹھ جوڑ ہے یہ وہ نہیں چلتا، اور کبھی پائیدار نہ ہوا ہے، بہت ہوئے ہیں یہ ایگریمنٹس پہلے، اب بھی کبھی کامیاب نہیں ہو۔ تو ویچارک بنیاد پر ان سے کہیے کہ آئیے ہم لوگ آدان پردان کریں، آئیے افہام و تفہیم کریں، اس کی بنیاد پر جوڑیں، وچاروں کی بنیاد کے اوپر، خیالات کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر، اس پر آئیے اکٹھے ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ بودھ ہو گئے، پتہ نہیں شاید آپ میں سے زیادہ تر کو نہیں معلوم ہوگا، بودھ کچھ نہیں ہو گئے، بدھ کا تو نام ہے، میں تو ان کے پڑھے لکھوں اور انٹلیکچوئل قابل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بودھ ہو گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہر چیز بدھ مت کی مسترد کر دی تھی۔ بدھ مت کی جہاں سے بنیادیں ہیں، نام لے لیا خالی گوتم بدھ کا، بس کہ ہم بدھسٹ ہو گئے۔ بدھ مت کے جتنے بڑے بڑے فرقے ہیں، ایک ہینیان ہے، ایک مہایان ہے، ایک تنتریان، یہ تین بڑے فرقے ہیں، اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے بہت سے ہیں۔ بدھ مت کے جتنے بڑے فرقے ہیں ان میں جو بھی اختلافات ہیں، لیکن ان کی سب کی بنیاد، جیسے اسلام کی شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، ایسے سب کی بنیاد ان کی شروع ہوتی ہے 4 ایٹرنل ٹروتھس، 4 بنیادی حقیقتیں، 4 اصل سچائییں جو آفاقی ہیں، یہ 4 سچ کبھی نہیں بدلیں گے، یہاں سے شروع ہوتا ہے بدھ مت۔ جتنے فرقے ہیں سب، بدھ مت رہتا ہی نہیں اگر ان 4 سے بات نہ شروع کریں۔ جہاں شروع ہوتا ہے کہ دنیا میں دکھ ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کینسل کر دیا، مسترد کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو نگیٹو بات ہے، کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس، انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں۔
جس کا کوئی ثبوت نہیں. وہ ڈاکٹر امبیڈکر نے لسٹ بنا دی کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے, وہ تو ایک سوشل ریولیوشن لانا چاہتے تھے, وہ تو دبے کچھ لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے تھے. پورا بدھزم یعنی نام بدھزم کا لیا انہوں نے, بدھزم کی ایک چیز مسترد کر دی, کچھ بھی نہیں, ایک بھی نہیں لی, اور اپنے 22 انہوں نے پرنسپلز دیے, اس کو نام دیا انہوں نے بدھزم کا. ایک چوتھا ان کا, یہ تو 3 تھے, اب یہ ہے نویان. وہ تھا ہینیان, مہایان, تنتریان, اور یہ ہے نویان. یہ نیا بدھزم جو ہے, اس نئے بدھزم میں ایک تن کا بھی پرانے بدھزم کا نہیں, صرف گوتم بدھ کا نام ہے. اور وہ شروع کرتے وقت جو اس رسم کو کہتے ہیں بدھم شرانم گچھامی, یا وہ وہاں سے وہ اپنا میں بدھ کی پناہ میں جاتا ہوں, وہ 3-4 وہ ہے بس, یا اور پھر گوتم بدھ کی مورتی آ گئی. ہمیں بات کرنا ان سے بھی جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے بدھزم کو قبول کر لیا ہے, وہ بڑی نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے, یہ عام ان کے مقابلے میں. اور پوری دنیا کے باقی بدھسٹ جو خوب جانتے ہیں یہ بھکشو وکشو, یہ ماس کنورژن کے پروگراموں میں آتے ہیں, جاپان سے آتے ہیں, انگلینڈ سے آتے ہیں, کوریا سے آتے ہیں, تبت سے آتے, دنیا کے بہت سے ملکوں سے ایک پوری بھیڑ آتی ہے جہاں جہاں کہیں ہوتے ہیں. وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ بدھزم نہیں ہے, یہ بالکل الگ ایک نئی چیز ہے جو ابھی شروع کری ہے انہوں نے. بدھزم کے ایک نئے, لیکن نام لیا نا بدھزم, آتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کو وہ ایسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ٹچ کہیں اور نہیں ہو جائے, ان کے اندر کمیونل فیلنگس لاتے ہیں. تو وہ لوگ جو انٹلیکچولی بدھ مذہب کی طرف چلے گئے, جو کہ بدھ مذہب نہیں ہے, وہ ان کے یہاں تو اسلام سے کافی دوری ہے ذہنی طور پر, بہت زیادہ. ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک سچ پا لیا, اب یہ باقی سب ڈھونگ گئے اور سب ڈھکوسلا ہے. بلکہ پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے, چونکہ میرے رابطے بہت سے گروہوں سے, ان میں سے الگ الگ ورگ کے لوگوں سے بہت ہیں اور بہت رہے ہیں پہلے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے اپنا ایک دھرم سا بنا لیا تو سب سے, خاص طور سے الگ الگ, مثلا شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکی سے اپنی کہیں گے مسلمان سے مت کرنا, اور جس سے دل چاہے کر لے, ہندوؤں سے کر لے, ان سے جن سے نفرت ہے بہت اعلیٰ ذات کے, عیسائی سے کر لے, مسلمان سے مت کرنا. ابھی بہت سی چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے, ایٹیچیوڈ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. ہم اصول سے چل سکتے کہ ظلم کے خلاف ہمیں لڑنا تھا, غلطی تسلیم کریں, اس کی معافی مانگیں, اور پھر آئندہ کریں. ہم نے نہیں کیا, انہوں نے پہل کی نا. کسی چیز کے معاملے میں مسلمان ایگریوڈ ہیں, وہاں ان کے بڑے لیڈر آئے, سکھوں کے آئے, عیسائیوں کے آئے. آپ کبھی کسی عیسائیوں کی پرابلم پہ چرچ جلائے گئے, ننس کا ریپ ہوا, کبھی مسلمان کھڑے ہوئے؟ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوگا تو ایک بڑا کیس آیا, اس میں سے سب ساتھ. اچھی بات ہے مائنورٹیز اکٹھا ہو رہی, برا نہیں ہے, لیکن مائنورٹیز کا اکٹھا ہونا میجورٹی کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن میجورٹی کمیونٹی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں. وہ ظلم کے خلاف ہو, غلط اصولوں کے خلاف ہو. یہ تو اس سے ریلیٹ کچھ اصولی باتیں تھی, اور اس میں پھر یہ ہے کہ پھر اس بات کا بھی عہد کریں, کیونکہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں, اس لیے نہیں کہ انہوں نے کیا تو ہمیں کرنا ہے. یہ تو بہرحال قرض ہو گیا ان کا, کہ اگر دلی کے اندر فسادات ہوئے تو انہوں نے اپنے گرودوارے کھول دیے. دلی میں فسادات ہوئے تو چرچ نے بھی آرڈر آیا, وہاں ساؤتھ انڈیا سے آرڈر آیا کہ جتنے چرچ آس پاس کے ہیں وہ پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیں, اور جو کچھ ہو سکے وہ مدد کریں. یہ تو ریٹروسپیکشن کی باتیں ہیں, خود احتسابی کی, اور آئندہ کے لیے کچھ عہد کرنے کی. پہل انہوں نے کی, لیکن بہرحال اب کہیں پر کسی جگہ پر بغیر زیادتی ہو تو مسلمانوں کو کھڑے ہونا چاہیے. یہ سوچے بغیر کہ انہوں نے کیا کیا تھا, یہاں تو ساتھ دے چکے, اگر نہیں کیا تھا تب بھی زیادتی اگر اعلیٰ ذات کے ہندو کے کسی گروپ کے ہو رہی ہے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, جس جگہ بھی ہو رہی ہے, جہاں اس کے ساتھ میں بھی ہو. اور اس کے بعد پھر ہم ان برائیوں سے لڑیں گے, اس چیز کو روکنے کے لیے لڑیں گے. انسانوں سے نفرت نہیں سکھائی, کتنے نفرت کرنے والے انسان عمر نکلے تھے, تلوار ہاتھ میں لے کے ننگی کے اس رسالت کی شمعی کو گل کر دیں. تو کیسے کیسے نفرت کرنے والے تھے, اللہ نے کیسے کیسے بدلے. ہم ان سے تو نفرت نہیں کی گئی, ہم بھی نفرت کرنے والے نہیں. نفرت کرنے کے بعد نفرت ہمیں اسلام نہیں سکھاتا. رحمت کے دین میں نفرت کی گنجائش ہی نہیں. لڑنا ضرور ہے زیادتی سے, اگر بات چیت سے کوئی نہیں سمجھ رہا ہے, مانتا وہ اس لڑائی میں بھی نفرت نہیں ہو.
کہ اگر انہوں نے مصلحتاً بھی کہہ دیا کہ اب ہم نہیں کریں گے یا نہیں مانتے اور ہم باضابطہ رہنے دو، قبول کر لو، اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے۔ بہرحال میں تو بہت کچھ اس موجودہ جو حالات ہیں اس کے اوپر جو موجودہ قوانین سے متعلق ہے حل اور سلوشنز کے طور پہ بہت کچھ کہہ چکا، یہ ایک مختصر سی بات اور پھر یہ جو کرونا وائرس آیا اور ساری دنیا ایک دم ایسا ہو گئی جیسے